بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ المصطفى وامینہ علی وحی السماء وعلى آلہ واصحابہ النجباء وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا سرمدا اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، مختارات من ادب العرب کا یہ 25واں سبق ہے جو اخوان الصفا کی ایک عبارت پر مشتمل ہے، جسے ہم حل کرنے، سمجھنے اور اس سے اپنے ادبی ذوق کی آبیاری اور عربی زبان میں کمال مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق میں چوہا اپنے ساتھیوں کے سامنے کچھوے کی رہائی کے لیے، اس کو قید سے چھٹکارا دلانے کے لیے ایک عمدہ تجویز پیش کرتا ہے، جس پر سب متفق ہوتے ہیں اور اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ کچھوے کو شکاری کی قید اور جال سے چھٹکارا دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے امور آپسی مشورے سے طے کریں اور پھر اسی مشورے کے مطابق اقدام اور عمل کر کے کامیابی اور کامرانی کا حصول اپنے لیے مقدر کروائیں۔ تو دیکھیں چوہے کی گفتگو اور اس کی تجویز۔ قال الجرذ ارى من الحيلة ان تذهب ايها الظبي۔ چوہے نے کہا، اے ہرن، میں ایک تدبیر سمجھ رہا ہوں، وہ یہ کہ تم جاؤ۔ ارى من الحيلة ان تذهب ايها الظبي، ان تذهب یہ ارى کا مفعول به ہے اور اسی کا بیان مقدم آ گیا من الحیلہ۔ مجھے ایک تجویز سمجھ میں آ رہی ہے، مجھے ایک تدبیر سمجھ میں آ رہی ہے کہ تم جاؤ۔ حیلتن کی جمع حیل، تدبیر، چال، آئیڈیا کو کہا جاتا ہے۔ بہترین تعبیر ہے ارى من الحیلة ان تفعل کذا و کذا للخروج من هذا السجن، اس جیل سے نکلنے کے لیے، اس قید و بند سے نکلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تم یہ تجویز اپناؤ، اس پر عمل کرو۔ ایھا الظبی یہ منادہ ہے، منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہے۔ ہاں ضمیر ہے برائے تنبیہ جو زائد ہے، اور ظبیو یہ ایو سے بدل واقع ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب ایوہا کے بعد اس میں مشتق واقع ہو تو اس کی صفت ہوتا ہے، اور اگر اس میں غیر مشتق، اس میں جامد واقع ہو تو اس سے بدل واقع ہوتا ہے۔ تو ایھا الظبیو، یہاں پر ظبیو یہ اس میں جامد ہے، اس لیے ہم اس کو ایو سے بدل مانیں گے، اور اس کا اعراب بھی وہی ہوگا جو مبدل منہ ہوگا، اعراب ہوگا یعنی رفع۔ ندا کو اور منادہ کو مقدم بھی رکھا جا سکتا ہے اور مؤخر بھی رکھا جا سکتا ہے، اس میں کافی وسعت اور گنجائش ہے۔ اسی ان تذهب پر آگے عطف ہوگا، فتقع بمنظر من القانص كأنك جریح، اور تم شکاری کی نگاہوں میں ایسے پڑ جاؤ گویا کہ تم زخمی ہو۔ یہ بھی ارى من الحیلہ ہی کا بیان ہے کہ تم شکاری کی نگاہوں کے سامنے ایسے پڑ جاؤ، ایسے گر جاؤ گویا کہ تم زخمی ہو۔ منظر کی جمع مناظر، یہ نظر ینظر سے ظرف کا صیغہ ہے، دیکھنے کی جگہ۔ کأنک جریح، جریح کأن کی خبر ہے، اس کی جمع جرحا، زخمی۔ اسی کے اوپر آگے عطف ہو رہا ہے وَيَقَعَ الْغُرَابُ عَلَيْكَ كَأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْكَ، اور کوا تجھ پر ایسے پڑے گویا کہ وہ تجھے کھا رہا ہے۔
فَيَقَعَ الْغُرَابُ عَلَيْكَ كَأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْكَ، کوا تجھ پر ایسے پڑے گویا کہ تجھے کھا رہا ہے۔ وَأَسْعَى أَنَا فَأَكُونَ قَرِيبًا مِنَ الْقَانِصِ مُرَاقِبًا لَهُ لَعَلَّهُ أَن يَرْمِيَ مَا مَعَهُ مِنَ الْآلَةِ وَيَضَعَ السُّلْحَفَاةَ وَيَقْصِدَكَ طَامِعًا فِيكَ وَرَاجِيًا تَحْصِيلَكَ، اور میں چل کر شکاری کے قریب ہو جاؤں، اسے دیکھتے ہوئے، اس کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے، اس کا جائزہ لیتے ہوئے، ہو سکتا ہے وہ ان آلات اور اوزار کو پھینک دے جو اس کے پاس ہیں، اور کچھوے کو وہیں چھوڑ کر تیری طمع کرتے ہوئے اور تجھے حاصل کرنے کی امید کرتے ہوئے تیرا قصد کرے۔ اس نے بہترین تجویز پیش کی کہ تم تو جا کے اپنے آپ کو زخمی ظاہر کرو، کوا یوں ظاہر کرے کہ وہ تجھے کھا رہا ہے، تو شکاری اس کچھوے کو چھوڑ کر تیری تلاش میں تیری طرف آئے گا، اور میں اور چوہا جال کی طرف جا کے اس کو کاٹنے کی اور کچھوے کو اس سے نجات دینے کی کوشش کریں گے۔ وہی کہا کہ اسعانا فاکون قریباً، قریباً یکون کی خبر ہے، مراقباً لہو راقبہ یراقب مراقبتاً، نگاہ میں رکھنا، دھیان میں رکھنا، رما یرمی رمین پھینک دینا، ما معاہو من الآلہ، ما کا بیان ہے من الآلہ، آلہ کی جمع آلات، اسباب اور اوزار کو کہا جاتا ہے، کسی بھی چیز کے جو اسباب ہوتے ہیں، اس کے جو ذرائع ہوتے ہیں، اس کو آلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو شکار کے آلہ جیسے جال، رسی، اس کے علاوہ جو ہتھیار ہوں وہ۔ وَيَضَعَ السُّلْحَفَاتَ، کچھوے کو رکھ دے، چھوڑ دے، يَقْصِدَكَ طَامِعًا فِيكَ، طَامِعًا یہ یقصدہ سے حال واقع ہے، طَمِعَ يَطْمَعُ طَمَعًا لالچ کرنا، خواہش رکھنا، راجین بھی یہ حال پر معطوف ہے اس لیے وہ بھی منصوب ہے، اور تحصیلہ کا یہ راجین کا مفعول بھی ہے، حصل یحصل تحصیل، حاصل کرنا۔ تو کچھوے کو چھوڑ دے اور تیری طمع میں تجھے حاصل کرنے کی امید کرتے ہوئے تیرا قصد کرے، تیری جانب بڑھے۔ فَإِذَا دَنَا مِنْكَ فَفِرَّ عَنْهُ رُوَيْدًا بِحَيْثُ لَا يَنْقَطِعُ طَمَعُهُ مِنْكَ، جب وہ تیرے قریب آئے تو اس سے تھوڑا تھوڑا بھاگ، فَفِرَّ مِنْهُ رُوَيْدًا، اس سے تھوڑا تھوڑا بھاگ، اس طور پر کہ تجھ سے اس کی طمع اور لالچ ختم نہ ہو، یعنی جب وہ تیرے قریب آئے تو وہاں سے تھوڑا تھوڑا بھاگنے کی کوشش کر، لیکن زیادہ تیز مت بھاگ کہ وہ نا امید ہو کر واپس چلا جائے، بلکہ آہستہ آہستہ بھاگ کہ وہ مسلسل تیری طرف بڑھتا رہے اور اس کی طمع اور لالچ منقطع نہ ہو۔ دنا یدنو دنون، قریب ہونا، فرّا یہ امر کا صیغہ ہے، فرّا یا فرّو، فرّن و فرارن، بھاگنا۔ رویدن اس کے معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، امہلہم رویدہ، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ۔ اور رویدہ اگر ہو، رویدہ بغیر تنوین کے، تو یہ امر کا صیغہ ہوتا ہے، اس میں فعل امر۔ تو رویدن حال واقع ہے یا فرار کی صفت ہے، فَفِرَّ عَنْهُ فِرَارًا رُوَيْدًا، دھیرے دھیرے بھاگ، آہستہ آہستہ بھاگ۔ بِحَيْثُ لَا يَنْقَطِعُ طَمَعُهُ مِنْكَ، انقطاع منقطع ہو جانا، ختم ہو جانا، طمع اس کا فاعل ہے، اور حیث کے بعد کا پورا جملہ مضاف الیہ واقع ہوتا ہے، اس لیے لا ينقطع طمعه منك، یہ پورا جملہ مضاف الیہ واقع ہے۔ وَمَكِّنْهُ مِنْ أَخْذِكَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، اور اس کو ایک کے بعد دیگرے کئی مرتبہ تجھے پکڑنے، تجھے
پکڑنے اور حاصل کرنے کا موقع دے، مکن ہو من اخذک مرتن بعد مرہ، اور اس کو ایک کے بعد ایک کئی مرتبہ بارہا یک کے بعد دیگرے پکڑنے کا موقع دے۔ مکن یمکنو تمکین باب تفعیل سے ہے، قوت دینا، طاقت دینا، موقع فراہم کرنا۔ مرہ کی جمع مرات، ایک مرتبہ کے کام کو مرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو مرتن بعد مرہ، ایک کے بعد دوسری مرتبہ، یک کے بعد دیگرے۔ اسی سے مکن سے مکنا ہے جو قوت اور طاقت کو کہا جاتا ہے۔ لہو مکنتن فی ھذا العمل، اسے اس کام کرنے کی مہارت ہے، اس کام کرنے کی اس میں استطاعت اور قدرت موجود ہے۔ تو یہی اس سے کہا کہ مکن ہو من اخذک مرتن بعد مرہ، اسے تجھے پکڑنے کا یک کے بعد دیگرے موقع فراہم کر، اختیار دے۔ حتی یبعد عنا، یہاں تک کہ وہ ہم سے دور ہو جائے، بعد یبعد بعدن، دور ہو جانا، یہاں تک کہ وہ ہم سے دور ہو جائے۔ وَانْحُ مِنْهُ هَذَا النَّحْوِ مَا اسْتَطَعْتَ، اور جتنا ہو سکے تو اس کے ساتھ یہ چال چل، یہ طریقہ اپنا۔ نحا ینحو نحون، قصد کرنا، کوئی راہ چلنا، تو یہاں پر ایک بہترین تعبیر ہے امر کا صیغہ وَانْحُ مِنْهُ هَذَا النَّحْوِ مَا اسْتَطَعْتَ، جتنا ہو سکے تو اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر، یہ چال چل۔ نحو پہلے بھی گزرا ہے، اس کی جمع انحا، متعدد معانی آتے ہیں، جانب، قصد، ارادہ، اسی سے علم النحو بھی ہے۔ تو یہاں پر وَانْحُ مِنْهُ هَذَا النَّحْوَ مَا اسْتَطَعْتَ، یہ رویہ اختیار کر، یہ طریقہ اختیار کر، یہ چال چل، ما اسْتَطَعْتَ، جتنا ہو سکے۔ استطاع یستطیع استطاعتاً، طاقت رکھنا، قوت اور استطاعت رکھنا، جتنا ہو سکے اتنا اس کے ساتھ یہ چال چل، یہ طریقہ اپنا۔ فَإِنِّي أَرْجُو أَلَّا يَنْصَرِفَ إِلَّا وَقَدْ قَطَعْتُ الْحَبَائِلَ عَنِ السُّلْحَفَاتِ وَأَنْجُو بِهَا، مجھے امید ہے کہ وہ لوٹ کر نہیں آئے گا مگر تب تک میں کچھوے سے جال کاٹ چکا ہوں گا اور اس کو نجات دلا چکا ہوں گا۔ فَإِنِّي أَرْجُو أَلَّا يَنْصَرِفَ، مجھے امید ہے کہ وہ لوٹ کر نہیں آئے گا مگر قد قطعت الحبائل عن السلحفات وانجو بها، میں کچھوے کی جال کاٹ کر اس کو نجات دلا چکا ہوں گا، بچا چکا ہوں گا۔ تو یہ چوہے کی تجویز اور رائے تھی جو اس نے پیش کر دی۔ فَفَعَلَ الْغُرَابُ وَالظَّبْيُ مَا أَمَرَهُمَا بِهِ الْجُرَدُ، تو کوے اور ہرن نے وہی کیا جس کا چوہے نے ان کو حکم دیا۔ امارہ کا فاعل الجرد، ما امرہما بہ، جس کا چوہے نے ان کو حکم دیا۔ فعل الطلاب ما امرہم بہ الاستاذ، طلبہ نے وہ کام کیا جس کا استاد نے ان کو حکم دیا۔ اس طرح کی 10 تعبیریں آپ بنا سکتے ہیں۔ وَتَبِعَهُمَ الْقَانِصُ فَاسْتَجَرَّهُ الظَّبْيُ حَتَّى أَبْعَدَهُ عَنِ الْجُرَدِ وَالسُّلْحَفَاتِ، شکاری ان دونوں کے پیچھے پڑا تو ہرن اس کو کھینچ لے گیا، یہاں تک کہ چوہے اور کچھوے سے دور کر دیا۔ تبعہ بارہا گزرا ہے، قانص اس کا فاعل، پیچھے چلنا، پیچھے پڑنا۔ استجر استجرار سے ہے، اس کا معنی جرہ کھینچنا، دور کرنا، لے جانا، تو استجرہ اس کو کھینچ کر لے گیا۔ ابعد ابعاد، دور کرنا، یہاں تک کہ اس کو چوہے اور کچھوے سے دور کر دیا۔ والجرد مقبل على قطع الحبائل حتى قطعها ونجا بالسلحفات، چوہا جال کاٹنے پر لگا ہوا تھا، جال کاٹنے کی طرف متوجہ تھا، یہاں تک کہ اس نے جال کاٹ دیا اور کچھوے کو بچا لیا۔ مقبلون یہ اس کی خبر ہے،
اقبل اعلیٰ کسی کام پر توجہ دینا، جیسے الطلاب مقبلون علی مطالعۃ الکتب و کتابۃ الدروس، طلباء کتابوں کے مطالعے اور اسباق لکھنے پر متوجہ ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ نجا بعد تعدیہ کے لیے بارہا گزرا ہے، نجا بالسلحفات، کچھوے کو بچا لیا۔ وعاد القانص مجہودا لاغبا فوجد حبالته مقطعة۔ اب جب ہرن آگے ہی بڑھتا چلا گیا تو شکاری نا امید ہو گیا، اور نا امید ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ تھکا ماندہ، تھکا ہارا واپس آ گیا، تو اس نے اپنے جال کو کٹا ہوا پایا۔ مجہود کا صیغہ پہلے بھی گزرا ہے، جہد یجہد، تھکا دینا، جہد الشیء اتعبہ اعیا، تھکا دینا، تو مجہود تھکا ہوا۔ اور لاغباً، یہ لغبا یا باب کرومہ لغوبا یا نصرہ سے، فتحہ نصرہ یا کرومہ سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، لغباً و لغوباً، تھکنا، بہت زیادہ تھک جانا، تو دونوں کا ترجمہ ہم کریں گے تھکا ہارا، تھکا ماندہ۔ وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکاوٹ نے، ہمیں تکان نے چھوا تک نہیں، قرآن کریم میں ہے وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکاوٹ نے، تکان نے چھویا تک نہیں۔ تو عاد القانص مجہودا لاغبا، یہ حال ہے، شکاری تھکا ماندہ، تھکا ہارا واپس آیا تو اس نے اپنے جال کو کٹا ہوا پایا۔ ففکر فی امرہ مع الظبی المتضلع، تو اس نے لنگڑا بننے والے، لنگڑا کر چلنے والے ہرن کے بارے میں اپنے معاملے پر غور کیا کہ کیسے وہ لنگڑا کر چلتا رہا، دور ہوتا رہا، یہاں تک کہ مجھے اس کا پکڑنا ناممکن ہو گیا۔ فظن انہ خولط فی عقلہ، تو اس کو یہ گمان ہوا کہ اس کی عقل کو کچھ ہو گیا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے۔ خولط فی عقلہ، عقل میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے، یعنی وہ پاگل ہو گیا ہے۔ تو متضلع یہ تفاعل سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تضلع کا معنی ہوتا ہے لنگڑا ظاہر کرنا، لنگڑا کر چلنا، تفاعل میں تکلف کے معنی ہوتے ہیں۔ ضالع لنگڑے کو کہا جاتا ہے، تو متضلع لنگڑا ثابت کرنا، لنگڑا ظاہر کرنا۔ خولط یا خالط سے مجہول کا صیغہ ہے، خولط فی عقلہ، اس کی عقل میں خلل آ گیا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے۔ جیسے کوئی ہذیان اور بے فائدہ باتیں کر رہا ہو تو اس سے یوں کہا جا سکتا ہے هل خولط فی عقلک، کہ تمہاری عقل میں کوئی خلل تو نہیں واقع ہو گیا، کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ وفکر فی امر الظبی والغراب الذی کأنہ یأکل منہ، اور اس نے ہرن اور اس کوے کے بارے میں بھی غور کیا جو اس سے کھا رہا تھا۔ وقرض حبائلہ، اور اپنے جال کے کٹنے کے بارے میں غور کیا۔ قرض یقرض، قرض کاٹنا، اسی سے مقراض کینچی کو کہا جاتا ہے، اور قرض الاشعار شعر کہنا، شعر گوئی کرنا۔ فاستوحش من الارض، تو وہ اس زمین سے وحشت زدہ ہو گیا، اس کو اس زمین سے وحشت ہو گئی، خوفناکی اور ڈر اس کے دل میں داخل ہو گیا۔ استوحش سے وحشت زدہ ہونا، ڈر جانا، خوف زدہ ہو جانا۔ وقال هذه ارض جن او سحرۃ، اور اس نے کہا کہ یہ جنات یا جادوگروں کی زمین ہے۔ جنی ان کی جمع جن ہے، ایک ناری مخلوق جو نگاہوں سے پوشیدہ رہتی ہے، اور سحرہ یا ساحر کی جمع ہے، جادوگر کو کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جنات یا جادوگروں کی زمین ہے۔ فرجع مولیا لا يلتمس شيئا ولا يلتفت الیہ، تو وہ الٹے پاؤں لوٹ آیا، نہ کسی چیز کو تلاش کر رہا تھا اور نہ کسی جانب توجہ دے رہا تھا، یعنی حواس باختہ ہو کر وہ وہاں سے
الٹے پاؤں چل دیا، اب اس کو شکار کرنا یا کسی جانب متوجہ ہونے سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ تو مولی یہ بارہا گزرا ہے، پیٹھ پھیر کر چل دینا، یہاں پر حال ہے۔ لا یلتفت الیہ، کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا، بغیر کسی طرح متوجہ، یعنی تیزی کے ساتھ وہ الٹے پاؤں واپس آ گیا۔ واجتمع الغراب والظبی والجرد والسلحفاة الى عریشہم سالمین آمنین کاحسن ما كانوا علیہ، اور کوا، ہرن، چوہا اور کچھوا اپنے صاحبان میں سلامتی اور امن کے ساتھ پہلے سے زیادہ بہتر حالت میں جمع ہو گئے۔ الی عریشہم سالمین آمنین، یہ حال کا صیغہ ہے، حال ہے ان چاروں سے، غراب، ظبی، جر اور سلحفات، ان چاروں سے حال واقع ہے۔ سالمین آمنین، ان کو ذوی العقول کے درجے میں رکھتے ہوئے جمع مذکر سالم سے حال لایا گیا ہے۔ کاحسن ما كانوا علیہ، یہ بہترین تعبیر ہے، پہلے سے زیادہ بہتر حالت میں، ما كانوا علیہ، جس پر وہ پہلے تھے اس سے بہتر حالت میں۔ جیسے خرج المسلمون من الغزو الفکری کاحسن ما كانوا علیہ، مسلمان فکری جنگ سے پہلے سے زیادہ بہتر حالت میں نکلے، واپس آئے۔ عدنا الی الجامعات کاحسن ما كنا علیہ، ہم جامعہ کی طرف پہلے سے زیادہ بہتر حالت میں لوٹ کر آئے، اب ہمیں ذمہ داری کا احساس زیادہ ہوا، اور 6 مہینے کے وقفے سے ہمیں مدرسے، اساتذہ اور کتابوں کی قدر معلوم ہوئی کہ کتنی بڑی نعمت تھی جس سے ہم محروم ہو گئے تھے، اس لیے ہم نیا احساس، نئے جذبات، نئی امنگیں اور محنت کا ایک بہترین جذبہ لے کر آئے۔ تو بہترین تعبیر ہے۔ بقیہ مختصر سا جو اس کا نتیجے والا ٹکڑا ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ کے سبق میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حق تعالی شانہ ہمیں عربی زبان میں کمال مہارت، عربی زبان سے محبت و الفت اور اس کے تئیں محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اس کے ذریعے اپنے دین متین کی بہتر سے بہتر خدمت کرنے کی تادم حیات توفیق مرحمت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔